السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ہی کامن مسئلہ ہے۔ ہماری ایک محترمہ بہن نے اس پہ توجہ دلائی ہے کہ اس موضوع پر کچھ رہنمائی کر دی جائے۔ بچے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے رہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ ماں کچن میں کام کر رہی ہے، ادھر سے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ماں چونکہ مصروف ہوتی ہے، وہ بھی فلو آؤٹ ہو جاتی ہے، غصے میں آ جاتی ہے۔ بچوں کی شخصیت اس دوران ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال میں سوال یہ ہے کہ بچوں کے اس طرح کے معاملات میں ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ بچے آپس میں کیوں لڑتے ہیں۔ بعض دفعہ بچوں کی زیادہ لڑائی کی وجہ خوراک کی کمی ہوتی ہے۔ بچے جب ناقص خوراک کھاتے ہیں، ہر وقت لیز کھائے، چپس کھائے، شاورما، برگر اور صحت مند خوراک، ڈرائی فروٹ، دودھ، اس طرح کی چیز استعمال نہیں کر رہے ہوتے، تو بعض دفعہ جو ان کی طبیعت میں کمزوری ہوتی ہے، جسمانی فزیکلی ویک ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان میں برداشت کم ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے زیادہ لڑتے رہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ چھوٹے بچے اور بڑے بھی ایک دوسرے کو جب اپنے سے آگے نکلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان میں ایک حسد کا ایک جذبہ شیطان پیدا کر دیتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تیسری ایک وجہ بچوں کے لڑنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ خصوصاً جو بڑا بچہ ہوتا ہے یا بڑی بچی ہوتی ہے، وہ گھر میں ایک اتھارٹی چاہ رہی ہوتی ہے کہ میری اتھارٹی قائم ہو۔ چھوٹے بچے اس کی اتھارٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جب وہ اپنی اتھارٹی ایک طرف سے دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور چھوٹے بچے اس پر آمادہ نہیں ہوتے، تو پھر ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایک چوتھی اہم ترین وجہ گھر کے اندر جو گیمز ہیں، بعض نیگیٹو قسم کی ڈرامے ہیں، کچھ فلمیں ایسی ہیں، کچھ ٹی وی شوز ایسے ہیں اور کچھ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی گیمز ایسی خطرناک قسم کی ہیں کہ وہ بچوں کی نفسیاتی طور پر اس طرح کی غلط تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ پانچواں اہم ترین فیکٹر ہمارا اپنا گھر کے اندر ماحول۔ والدین جب بچوں کے سامنے لڑ رہے ہوں یا گھر کا جو سربراہ ہے وہ اپنی بیوی کو بات بات پہ ڈانٹ رہا ہو، یا خود والدہ بات بات پہ بچوں کو ڈانٹ رہی ہو، یا گھر کے اندر رہنے والے انکل، ماموں، خالہ، ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہر وقت جاری ہو یا وقتاً فوقتاً جاری ہو، تو بچے اس سے بھی بہت منفی اثر لیتے ہیں۔ اور چھٹی ایک وجہ اسکول کا ماحول ہے۔ اسکول کا جو ماحول ہے یہ بھی بچوں کی نفسیات پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ ساتویں ایک اہم وجہ بچوں کی لڑائیوں کی ہوتی ہے، جو لڑکے ہیں بالعموم یہ اپنی بہنوں پہ اتھارٹی رکھنا چاہتے ہیں اور یہ اس اتھارٹی کو قائم کرنے کے لیے بعض دفعہ چھوٹی بہنوں پہ تشدد بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بچیاں اس جسمانی تشدد تو کر نہیں سکتی، وہ عموماً پھر لسانی تشدد کرتی ہیں، اشاروں سے تشدد کرنے کی، اس تشدد میں ری ایکشن شو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو یہ بنیادی وجوہات بھی میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے علم میں آ جائیں تو اس سے بھی ہمیں علاج تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور پھر اس کا علاج کرتے ہوئے اکثر ہم سے ایک بہت بڑی غلطی بعض ماؤں کی یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت جب بھی بچوں کی لڑائی ہوئی آپ جج بن کے بیٹھ گئی اور آپ نے ایک عدالت لگا لی اور پوچھا کہ تیری کیا غلطی تھی، تیری کیا غلطی تھی۔ بعض دفعہ اس کا منفی اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے اس کمرہ عدالت میں بھی جو ماں کا چھوٹا سا لگا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان کو مزید موقع مل جاتا ہے اور لڑائی بڑھانے کا مزید ان کو موقع مل جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک غلط طریقہ اس کو ڈیل کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ مائیں خود پریشان ہو کے سٹریس میں آ جاتی ہیں اور وہ بڑی پینک سی ہو کے چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس کا صحیح حل اور صحیح علاج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت والدین ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں اور ان کی معصوم سی آپس میں کٹیاں اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں کسی حد تک یہ فطری سی ہوتی ہیں،
جب آپس میں کھیلتے ہوئے چھوٹی چھوٹی بات پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہمیں ذہنی طور پہ یہ تیار رہنا چاہیے کہ بچوں میں اس چیز کا ہونا ایک حقیقت ہے، ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ذہنی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل کبھی بھی ہمارے بچوں کی آپس میں لڑائی نہ ہو، اور بہت ساری توقعات ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہمارے بچے تو بالکل مثالی ہونی چاہیے، کبھی بھی ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ ہماری یہ اس طرح کی توقعات اور ذہنی طور پہ ہمارا تیار نہ ہونا یہ ہمیں غصہ دلاتا ہے، جس وجہ سے ہم پھر صحیح حل کی طرف نہیں بڑھتے ہیں۔ آپ ذہنی طور پہ پیاری بہن اور پیارے بھائی اس بات کو ذہنی طور پہ تسلیم کریں کہ ہر گھر کے اندر چھوٹے موٹے بچوں کے مسائل ہوتے ہیں اور ہمارے بچوں کے بھی ہونے ہیں، اور ہم نے اس میں غصے میں آنے کی بجائے اور سخت ری ایکشن کی بجائے ان کو پازیٹیولی انشاءاللہ ڈیل کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بچوں کی لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ صبر اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یتصبر یصبرہ اللہ، جو اہتمام کے ساتھ، تکلف کے ساتھ، کوشش کر کے صبر کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ تیسرا اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جب بچوں کی لڑائی ہو رہی ہو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہو کے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے سیپریٹ کر دیں، تو انشاءاللہ یہ 4-5 منٹ کا تقریباً پروسیس ہوتا ہے، بعض وقت کچھ کم یا کچھ زیادہ وقت اس میں لگتا ہے، تو بچے اس دوران بالکل کام ہو جاتے ہیں اور پرسکون ہو جاتے ہیں علیحدہ کرنے سے۔ اور چوتھا اس کا حل یہ ہے کہ جو شریعت میں ہمیں تعلیمات دی ہیں، بچوں کو عام حالات میں، اس وقت نہیں جب وہ غصے میں ہوں، عام حالات میں بچوں کے ساتھ میٹنگز کر کے تو ان سے پوچھیں کہ بیٹے اور پیارے بچوں، لڑائی کی آپس میں کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں، کوشش کریں کہ عام حالات میں کوئی مہینے میں 10 دن میں جیسے ممکن ہو ایک آدھ بچوں کے ساتھ میٹنگ ہو جائے اور وہ خود لڑائی کی وجوہات بھی ڈھونڈیں، اور وہ بیٹھ کے میٹنگ میں ڈیسائیڈ بھی کریں، اپنی مرضی کے ساتھ آپ ان کو کنونس کریں اور قائل کریں کہ ہم نے ان وجوہات کو ختم بھی کرنا ہے، اور غصے کو ختم کرنے کی ان کو تربیت بھی دیں شرعی حوالے سے، اور وہ ہے کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا، بیٹھے ہوں تو لیٹ جانا، پانی پی لینا، اور اس طرح سے اس پر ہم خود بھی عمل کریں اور بچوں کو بھی اس طرح کی تربیت دیں۔ اور ایک اہم ترین چیز کہ شیطان اس کے پیچھے بہت زیادہ ایک بنیادی فیکٹر ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی اس پر عمل کریں، اور اپنے گھر کے ماحول کو پرسکون رکھیں۔ اور آخری اور اہم ترین بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ میرے بچوں کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ دعا کرنا کہ اللہ میرے بچوں میں باہمی الفت، اتفاق، اتحاد کا محبت اور ماحول پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے حلم کی، بردباری اور برداشت کی دعا بھی کرنا، اور برداشت کے جو ذرائع جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے ان پہ عمل کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔